آج میں آپ کو نارتھ کوریا کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتاؤں گی اور ان کے کچھ اہم لیڈر جو کہ کیم جونگ ان، کیم جونگ ایل اینڈ کیم ایل سنگ کے بارے میں حیران کن حقائق بتائیں گے۔ السلام علیکم، DWRM چینل میں خوش آمدید۔ DWRM چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ وجیہہ قریشی۔ ناظرین، آج میں آپ کو نارتھ کوریا کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتاؤں گی اور ان کے کچھ اہم لیڈر جو کہ کیم جونگ ان، کیم جونگ ایل اینڈ کیم ایل سنگ کے بارے میں حیران کن حقائق بتائیں گے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ نارتھ کوریا ایک انتہائی امریت کا ملک ہے؟ نارتھ کوریا دنیا کا ایک غریب ترین ملک ہوتے ہوئے بھی ایک بہت بڑی فوج کا حامل ہے، اور یہ غیر قانونی نیوکلیئر ویپنز اور بیلسٹک میزائل پروگراموں کے لیے بھی اہم وسائل وقف کرتا ہے۔ یہ پروگرام انٹرنیشنل پیس اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ اور عالمی عدم پھیلاؤ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ ناظرین، نارتھ کوریا کی آبادی تقریباً 25 ملین ہے، جو کہ کورین پیننسولا کے شمال میں یعنی سی آف جاپان اور یلو سی کے درمیان ہے۔ دوستو، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ نارتھ کوریا کی بنیاد 1948 میں رکھی گئی تھی، جب دوسرے جنگ عظیم کے تحت ریاست متحدہ اور سوویت یونین نے جزیرہ نما کے کنٹرول کو تقسیم کر دیا تھا۔ شمالی کوریا ایک انتہائی خفیہ کمیونسٹ ریاست ہے جو باقی دنیا سے الگ تھلگ رہتی ہے۔ ناظرین، حالیہ برسوں میں رہنما کیم جونگ ان اور ان کے بڑھتے ہوئے جارحانہ نیوکلیئر پروگرام نے بین الاقوامی استحکام کے لیے بڑا خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ 1945 میں جاپان کی شکست پر یونائٹڈ اسٹیٹ اور سوویت یونین نے پیننسولا جزیرہ نما کو 38 ڈگری شمالی عرض البلد کے ساتھ اثر و رسوخ کے 2 علاقوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ تھا نارتھ کوریا کا ایک چھوٹا سا تعارف۔ اب چلتے ہیں کیم خاندان کے حکمرانی دورانیے کی طرف۔ 1948 میں کیم ایل سنگ کو نارتھ کوریا کا فاؤنڈر بنایا گیا۔ کوریا کی جنگ کے بعد کیم ایل سنگ نے اپنے ملک کو قوم پرست نظریے کے مطابق تشکیل دیا۔ دوستو، ریاست کے زیر کنٹرول میڈیا اور ملک کے اندر یا باہر تمام سفر پر پابندیوں نے شمالی کوریا کی سیاسی اور اقتصادی کارروائیوں کے ارد گرد رازداری کے پردے کو برقرار رکھنے اور اسے زیادہ تر بین الاقوامی برادری سے الگ تھلگ رکھنے میں مدد کی۔ اسٹیل پروڈکشن کی مائننگ اور دیگر بھاری صنعتوں میں سرمایہ کاری کی بدولت شمالی کوریا کی سویلین اور ملٹری اکانومی نے ابتدائی طور پر اپنی قریبی حریف کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ دوستو، کیا آپ یہ جانتے ہیں؟ سوویت حمایت کے ساتھ کیم ایل سنگ نے اپنی فوج کو دنیا کی مضبوط ترین فوجوں میں سے ایک فوج بنا دیا، یہاں تک کہ بہت سے عام شہری غریب تر ہوتے گئے۔ تاہم 1980 کی دہائی تک جنوبی کوریا کی معیشت میں تیزی آئی، جبکہ شمال کوریا میں ترقی رک گئی۔ کیم ایل سنگ کے بعد ان کے بیٹے کیم جونگ ایل نے حکومت سنبھالی۔ کیم جونگ ایل کا حکومت کا دورانیہ 1994 سے 2011 تک رہا۔ کیم جونگ ایل نارتھ کوریا کے سیکنڈ فاؤنڈر یا سیکنڈ لیڈر بن گئے۔ سوویت یونین اور ایسٹرن بلاک کی ڈسولوشن نے شمالی کوریا کی معیشت کو نقصان پہنچایا اور کیم کی حکومت کو چین کے ساتھ اپنی واحد اتحادی کے طور پر چھوڑ دیا۔ 1994 میں کیم ایل سنگ کو دل کا دورہ پڑا اور دل کا دورہ پڑنے سے وہ انتقال کر گئے۔ ان کے بیٹے کیم جونگ ایل نے ان کی جگہ لی۔ نئے رہنما کیم جونگ ایل نے سنگن چونگ چی یا پہلے فوجی کی ایک نئی پالیسی قائم کی، جس سے کورین پیپل آرمی کو ملک میں ایک اہم سیاسی اور اقتصادی قوت کے طور پر قائم کیا۔ جنوبی کوریا کے ساتھ بہتر تعلقات کی وجہ سے شمالی کوریا کی معاشی پریشانیوں میں کچھ کمی آ گئی۔
ساؤتھ کوریا نے 2000 میں نارتھ کوریا کے لیے سن شائن پالیسی کی امداد اپنائی تھی۔ اسی دوران شمالی کوریا امریکہ کے ساتھ امن قائم کرنے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ قریب آیا، یہاں تک کہ 2000 میں پیونگ یانگ میں امریکی وزیر خارجہ میڈلن البرٹ کی میزبانی بھی کی۔ لیکن نارتھ کوریا کی ایٹمی طاقت بننے کی جارحانہ کوششوں کی وجہ سے دونوں کوریاؤں اور شمالی کوریا اور مغرب کے درمیان تعلقات جلد ہی خراب ہو گئے۔ 2000 کی دہائی میں زیر زمین نیوکلیئر ویپنز اور انتہائی افزودہ یورینیم کی تیاری کے سلسلے میں جاری تحقیق کی رپورٹس بھی منظر عام پر آنا شروع ہو گئیں۔ 2003 تک شمالی کوریا نے NPT سے دستبرداری اختیار کر لی، بین الاقوامی ہتھیاروں کے معائنہ کاروں کو بے دخل کر دیا گیا اور یونگ بیون کے ایک سہولت پر نیوکلیئر ریسرچ دوبارہ شروع کر دی گئی۔ 3 سال بعد کیم کی حکومت نے اعلان کیا کہ اس نے اپنا پہلا زیر زمین جوہری تجربہ کر لیا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی نارتھ کوریا کی بنیادی تاریخی حقائق اور کیم ایل سنگ اور کیم جونگ ایل باپ بیٹے کی نارتھ کوریا پر 1948 سے 2011 تک کی حکمرانی کا خلاصہ۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے کیم جونگ ان اور نارتھ کوریا کے بارے میں بہت سے عجیب و غریب اور ان کے قوانین کے بارے میں بتائیں گے، اور اس کے علاوہ کیم جونگ ان کے عجیب قسم کے قوانین اور خود اس کو چھوڑنا، کیم جونگ ان کی طرز زندگی اور نارتھ کوریا کے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو کمنٹ باکس میں ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔